السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کے حکم کے مطابق زگنوس پاشا اسفندیاروغلو کے محل کے باہر پہنچتے ہیں، جہاں پہ سپاہی انہیں روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو، تجارت کے لیے یا پھر جہاز گاہ کے لیے؟ زگنوس پاشا اس سے کہتے ہیں تجارت کے لیے، قاسم صاحب سے کچھ لینا ہے۔ سپاہی کہتا ہے قاسم صاحب کسی کے مقروض نہیں ہیں، تمہارے خیال میں تم کون ہو؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں تم نے میرا نام یا میری شہرت پوچھی، میں ملک آل عثمانی سے آ رہا ہوں، میرا نام زگنوس پاشا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سپاہی تلوار بے نیام کر لیتے ہیں اور وہ سپاہی پوچھتا ہے کیا تم یہاں مرنے کے لیے آئے ہو؟ زگنوس پاشا اس سے کہتے ہیں مجھے گزرنے دو سپاہی، مجھے قاسم صاحب کے پاس لے چلو روٹی اور نمک کی خاطر۔ ادھر اسلام بول میں شہزادے کی حلف برداری کی تقریب میں سلطان بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اشارے پر مصطفیٰ آگے بڑھتا ہے اور بسم اللہ 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 کے نعرے بلند کرتا ہے اور مزید کہتا ہے میرا راستہ تیرا راستہ ہے، میرا بازو تیرا بازو ہے، میری تلوار تیری تلوار ہے، تیرا دین میرا دین ہے، تیرے راستے پہ میرا سر قربان، میری جان تیری راہ پر قربان اور میری دولت تیری خاطر قربان۔ میرے الفاظ ہمارے ایرنس کے الفاظ کے مشابہ ہوں، میں نمک پانی اور روٹی دیکھ رہا ہوں، اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں تو میرے سامنے پڑی تلوار میرا سر کاٹ دے، حق کے لیے پیروں کی خاطر علی ہو علی ہو۔ پھر دوغان بلند آواز سے کہتا ہے اے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کافر نہ شکرے ہو اور ہم شکر گزار ہیں، تم ایک طرف ہو ہم دوسری طرف ہیں۔ سلطان بھی باواز بلند کہتے ہیں یہ تلوار صاف اندر جائے اور خون سے بری باہر آئی۔ مصطفیٰ کہتا ہے میں اپنے ہی تلوار سے ہلاک ہو جاؤں، میں مٹی کی طرح بکھر جاؤں، میں زمین کی طرح ہل جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان مصطفیٰ کو تلوار تھما دیتے ہیں، وہ تلوار لیتا ہے اور اسے چومتا ہے۔ محمود پاشا آگے بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ تلوار باندھ دیتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ آگے بڑھتا ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سلطان کا چوغا چومنے ہی لگتا ہے کہ سلطان اس سے کہتے ہیں بیٹے یہ اچھا اور خوش قسمت ہو۔ ساتھ ہی مصطفیٰ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ دوسری طرف زگنوس پاشا قاسم کے کمرے میں جا پہنچتے ہیں، انہیں دیکھ کر قاسم کہتا ہے بلغراد میں شکست کے بعد تم نظروں سے اوجھل ہو گئے زگنوس پاشا، لیکن ان سالوں میں تم بدلے نہیں۔ زگنوس پاشا اس سے کہتے ہیں اتنے برسوں سے آپ بھی نہیں بدلے قاسم صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اب بھی نمک اور روٹی کی عزت کرتے ہیں۔ قاسم کہتا ہے برسوں پہلے تم ہی میری بانجی حلیمہ کو مراد خان کے لیے دلہن بنا کر لینے آئی تھی، تم اعتبار کے قابل ہو کیونکہ تم روایات کو جانتے ہو۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں اگر میں اس قابل ہوں تو یہ ہمارے سلطان کی بدولت ہے، میں آپ کے لیے اپنے سلطان کا سلام لایا ہوں۔ قاسم کہتا ہے اس نے جو سلام پہلے بھیجا تھا وہ ہمارے دروازے سے واپس گیا تھا پاشا، اب اس نے تمہیں بھیجا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دروازے تمہارے لیے ضرور کھلیں گے، لیکن تمہاری زیارت اس سلام سے آگے نہیں بڑھے گی۔ ماضی میں تم میری بھانجی حلیمہ کو محمد کے والد کے لیے لے گئے، لیکن تم میری بیٹی گلپری کو اس کے شہزادے کے لیے نہیں لے جا سکتے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں آپ نے روایات کی بات کی ہے، کیا وعدہ خلافی ہماری روایات کے مطابق ہے؟ قاسم کہتا ہے بایزید نے کیا کیا پاشا، میری بیٹی سے رشتے کے باوجود پونس شہزادی کا پیچھا کرنا ہماری روایت کے مطابق ہے کیا؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں جب مرد جوان ہوتے ہیں تو وہ اندھے ہوتے ہیں، ہم میں سے کون اس عمر میں ایسا نہیں تھا۔ پھر سچائی نے ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھایا، شہزادے بایزید بھی سمجھ گئے ہیں، فکر نہ کریں۔ قاسم کہتا ہے پاشا خون بہایا گیا ہے، خون، اور اس میں بایزید بھی شامل ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں قاسم صاحب اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے، واضح ہو گیا ہے کہ وہ پونس کا کھیل ہے، کیا آپ کو ہمارے سلطان کے انصاف پر شک ہے؟ قاسم کہتا ہے ہماری عزت مجروح ہوئی ہے پاشا، ہماری بیٹی کی عزت اور ہمارے وقار کو پامال کیا گیا ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں عزت اہم ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کیا بیٹی نہ دینے سے آپ کی عزت بچ جائے گی؟ قاسم بے پونس کے کھیل سے دھوکہ کھا کر اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے، کیا انہیں یہ کہنے دینا بدتر نہیں ہے؟ کیا آپ کی سرداری کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا؟ ہمارے سلطان کا کہنا ہے کہ ہمارے بھائی قاسم سردار کی عزت ہماری عزت ہے، اور اس لیے ان کے اشارے پر سپاہی نمک اور روٹی لے کر آگے آتا ہے اور زگنوس پاشا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نمک اور روٹی بانٹیں اور اس شادی کے معاملے کو مکمل کریں، باقی آپ کی عزت پہ منحصر ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاسم اٹھ کے آگے بڑھتا ہے اور روٹی کے ساتھ نمک لگاتے ہوئے کہتا ہے نمک اور روٹی کی خاطر یہ شادی مکمل ہوگی، تاہم عثمانیوں اور کرمان اوغلوں کے درمیان جنگ میں اسفندیاروغلو اپنے فریق کا انتخاب نہیں کریں گے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں اگر گرم جوشی کے وقت ہم کسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور پھر اس کے خلاف صف بندی نہ کریں تو کیا مطلب ہوا؟ قاسم کہتا ہے آپ کرمان اوغلو کے بھی رشتہ دار تھے، اب آپ دشمن ہیں، مطلب ریاست رشتہ داری سے پہلے آتی ہے، اور میں اپنی ریاست کو شیروں سے لڑتے ہوئے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اب اگر قبول کرتے ہو تو یہ رہا نمک اور روٹی، یہ رہا عہد اور یہ رہا وعدہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک ٹکڑا زگنوس پاشا کی جانب بڑھا دیتا ہے۔ زگنوس پاشا اس کے ہاتھ سے ٹکڑا لے لیتے ہیں۔ ادھر ایک کمرے میں بساط، ماریا اور ولاد بیٹھے ہوتے ہیں۔ ولاد بساط کے دیے ہوئے زخم داغ رہا ہوتا ہے۔ ولاد کو تکلیف میں دیکھ کر بساط پوچھتا ہے کیا تم خیریت سے ہو؟ تم تو وہ کاغذ کا ٹکڑا اور پادری لے کر آنے والے تھے، اور پھر ہم اپنے
اپنے بھائیوں کو قید خانے سے آزاد کروانے والے تھے، ہے نا؟ ولاد کہتا ہے بساط کیا تم احمق ہو یا تمہارے ذہن میں کوئی اور مسئلہ ہے؟ کتنی بار میں تمہیں بتاؤں؟ بساط کہتا ہے میں کیسے جان سکتا تھا کہ تمہارے پاس یہ منصوبہ تھا؟ شروع میں ہی تم نے یہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ولاد کہتا ہے میرے بھائی محمد کا ایک بہت اہم قول ہے، وہ کہتے ہیں اگر میری داڑھی کا ایک بھی بال جان لے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں تو میں اسے کاٹ ڈالوں گا۔ بساط کہتا ہے زبردست قول ہے، مگر وہ سلطان ہے، کیا تم سلطان ہو؟ جواب میں ولاد کہتا ہے میں ولاد ہوں، اگر میں سلطان ہوتا تو اب تک تم زندہ نہ ہوتے۔ اس لیے انہیں باہر سے آواز آتی ہے، یہ سن کے وہ سب چونک جاتے ہیں اور بساط ماریا سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ ماریا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ولاد ایک دم سے خنجر ماریا کے گلے پر تان لیتا ہے تو بساط اٹھتے ہوئے کہتا ہے ولاد رک جاؤ رک جاؤ۔ ولاد ماریا سے کہتا ہے کیا تم نے بھی اپنے غدار چچا کی طرح ہمیں دھوکہ دیا؟ بساط کہتا ہے یہ غدار نہیں ہے۔ ولاد پوچھتا ہے تمہیں کیسے معلوم؟ تو بساط کہتا ہے مجھے یقین ہے۔ ماریا اسے کہتی ہے اگر میں دھوکہ دینا چاہتی تو تمہارے آنے سے پہلے بساط کو دھوکہ دیتی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد اسے چھوڑ دیتا ہے اور محتاط انداز میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا ہے۔ پادری جان اندر داخل ہوتا ہے اور ولاد اس کے گلے پر خنجر تان لیتا ہے۔ پادری جان کو دیکھ کر بساط بھی سامنے آ جاتا ہے اور پادری جان ولاد سے کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں غداری کی تلوار نہیں اٹھاؤں گا ولاد، میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ محل میں کومینوس پادری اور کمانڈر کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے ہم پادری جان کے ساتھ جا سکتے تھے مگر اب ہم محض مہرے بن کر کھیل رہے ہیں۔ تو کومینوس کہتا ہے یہی تو میں اس شخص سے توقع کرتا ہوں جو حکمت عملی کو نہیں سمجھتا۔ پادری کہتا ہے ہم ولاد کو پرندے کی طرح شکار کر سکتے تھے عزت مآب، اس نقشے میں درج اتنے فوجیوں کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ کومینوس کہتا ہے ہم نے بندرگاہ پر کوشش کی، کیا ہم کامیاب ہوئے؟ کمانڈر کہتا ہے لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ ولاد کہاں ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ کومینوس کہتا ہے تمہارے پاس محمد کے خاص دستے کے 4 سپاہی ہیں اور تم ان سے ایک لفظ تک نہیں اگلوا سکی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ولاد سے اگلوا سکتے ہو؟ کمانڈر شرمندہ ہو جاتا ہے اور پادری کہتا ہے شاید وہ شیطان پہلے ہی وہ صفحہ چھپا چکا ہو۔ کومینوس کہتا ہے بالکل ممکن ہے اس نے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہوں اور اسی منصوبے سے پادری جان اندر پہنچ جائے گا، اگر اس نے چھپا بھی لیا ہوا تو وہ اسے ڈھونڈ لے گا اور ہمارے حوالے کرے گا۔ پادری پوچھتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ولاد پادری جان پہ بھروسہ کرے گا؟ کومینوس کہتا ہے وہ اس پر اتنا بھروسہ کرے گا کہ مقدس امانتیں ہمارے ہاتھوں میں دے دے گا اور ہم انہیں حاصل کر لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ نقشے پہ موجود عثمانی جھنڈا گرا دیتا ہے۔ دوسری طرف دوغان بہت غصے میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اس لیے زگنوس پاشا وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر دوغان غصے سے کہتا ہے یہ کیا ہے زگنوس؟ زگنوس پاشا آگے چلتے ہیں تو دوغان کہتا ہے پاشا۔ دوغان کو اس طرح غصے میں دیکھ کر زگنوس پاشا کہتے ہیں تم ایسے لگ رہے ہو جیسے اپنے دشمن کو دیکھ چکے ہو، کیا تم میرے گھر پر چڑھائے ہو یا میری واپسی کے انتظار میں ہو؟ دوغان کہتا ہے سمجھ لو کہ میں تمہاری واپسی کا انتظار بغض کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لو کہ میں تمہارے گھر میں انتقام لینے آیا ہوں۔ زگنوس پاشا اس سے کہتے ہیں اپنے الفاظ پر غور کرو، مرد بن کر بولو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو دوغان کہتا ہے کیا تمہیں یاد ہے وہ 20 ساتھی جنہیں مجھے قبر میں دفن کرنا پڑا تھا بلغراد میں، ہے نا؟ اگر ہمارے سلطان نے تمہیں جلدی میں جلا وطن نہ کیا ہوتا تو میں تم سے حساب برابر کر چکا ہوتا، لیکن لگتا ہے تم پھر بھی انجام سے بچ نہیں سکے، پھر بھی تم یہاں اپنی جان کے دشمن کے پاس آئے ہو۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اکیلا منصوبہ بنا رہا تھا؟ کیا میں نے ذاتی طور پہ تم سے مشورہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے اس پر اتفاق نہیں کیا تھا؟ اب تم سب کچھ مجھ پہ ڈال رہے ہو۔ دوغان کہتا ہے تم ہی صدر اعظم تھے، تم نے سب کچھ منصوبہ بنایا تھا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں کیا یہی طریقہ ہے اپنی طاقت ظاہر کرنے کا، سب کچھ مجھ پر ڈال کر؟ کیا یہی طریقہ ہے اپنے دل کی آگ بجھانے کا؟ تمہیں بھی اپنے دل پر وہی بوجھ اٹھانا ہوگا جو میں اتنے عرصے سے اٹھا رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی زگنوس پاشا اسے تھپکی دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوغان بھی غمگین ہوتے ہوئے ایک طرف چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔